السلام علیکم ڈیئر ناظرین، سادات ہربل کیئر سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا مسٹربیشن مشت زنی پر ہے، جو بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا، تو اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ مسٹربیشن کین بی گریٹ فن از neither good nor bad depending on how often you can afford to do so without affecting the functions of other organs۔ حالیہ اسٹڈی کے مطابق 95% مرد اور 85% خواتین خود لذتی کے اس عمل سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ مٹھ ایک لذت بھرا عمل ہے۔ انسان اس عمل سے خوشی حاصل کرتا ہے، اس لیے اسے بار بار دہراتا ہے۔ چونکہ یہ تنہائی کا ساتھی ہے، اس لیے انسان اس کو بے خوف ہو کر کر لیتا ہے اور نہ بے عزتی کا ڈر ہوتا۔ ہم بات کریں گے اس کے فوائد اور نقصانات پر۔ جدید سائنس کے مطابق یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ مسٹربیشن سیکس کا محفوظ طریقہ ہے، فزیکلی ایموشنلی ہارمفل نہیں ہے اور نہ ہی پریگننسی کا اور انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ اور دیر تک مٹھ مارنا سکن اریٹیشن کی وجہ بن سکتی ہے، لیکن کوئی چکنی چیز تیل وغیرہ لگانے سے اس کا حل نکل آتا ہے۔ بوریت دور کرنے کے لیے بھی اچھا شغل ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق مسٹربیشن سے پروسٹیٹ کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ایجیکولیشن سے بیکٹیریا اور زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ بھرپور جوانی میں ویک میں 3-4 بار مٹھ مار لینا نارمل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مٹھ کیسے نقصان دہ ہے۔ ڈاؤن سائیڈ آف مسٹربیشن۔ نوعمر بچوں اور اولڈ ایج میں جنسی ہارمون کے اخراج سے ناتوانی اور کمزوری آتی ہے۔ ایکسیسو مسٹربیشن ازدواجی تعلقات اور روزمرہ کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے۔ ورک سٹڈی کو متاثر کرنے کے ساتھ پروڈکٹیوٹی کم کرتی ہے۔ It may also hurt your romantic relationship and friendship because you don't spend as much time with your loved ones as you used to or don't pay attention to their needs۔ خود لذتی تخلیقی صلاحیتوں پر انتہائی منفی اثر ڈالتی ہے، کیونکہ جو آدمی اتنی آسانی سے خود ہی لذت اور سکون حاصل کر لیتا ہے، اس نے بڑے بڑے کام کیا کرنے ہیں؟ کیونکہ تمام بڑے کاموں کا حاصل بھی تو لذت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ روحانی طور پر بھی اس کا بہت نقصان ہے، کیونکہ روحانیت میں تڑپ، تجسس، جوش ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ محبت کے، پیار کے جذبات جو آسمان سے تارے توڑنے کی ہمت دیتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی زیادہ پرواز کرنے کی طاقت دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی اہمیت کم لگتی ہے۔ اکثر لوگ، مرد و خواتین، جو بھی مشت زنی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشت زنی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ جب جذبات کا طوفان ٹھاٹھیں مار رہا ہو، کسی کروٹ چین نہ مل رہا ہو اور پارٹنر بھی پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں انسان کا دل کسی کام میں نہیں لگتا، بس دماغ میں سیکس سوار ہوتا ہے۔ تو اس کا حل فطرت میں موجود ہے۔ دین انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ جب انسان بے حد بے قرار ہو جاتا ہے تو اس کو خود بخود فطری طور پر خواب میں وہ ڈسچارج ہوتا ہے، اور خواب میں نیند کی حالت میں اس کو وہی حقیقی لذت محسوس ہوتی ہے جو جاگتے ہوئے ملتی ہے۔ جو لوگ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے تصور میں ہی بہت لذت ہوتی ہے، لیکن وہ جاگتے ہوئے دانستہ اپنے ہاتھوں سے خود لذت حاصل نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہی حقیقی خوشیوں اور لذتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کی پریکٹس
انسان کو ارادی طور پر بہت مضبوط کر دیتی ہے۔ انسان کی خواہشات پوری کرتے، نفس کی خواہشات پوری کرتے رہنے سے انسان بیماریوں، مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، بھلے وہ خواہش جنسی ہو یا اعتدال سے بڑھ کر کھانے پینے کی، سونے کی، پرتعیش زندگی گزارنے کی ہو۔ اعتدال سے بڑھنا بیماری لے کے آتا ہے۔ دوستو، اگر کسی بھی روحانی، جسمانی بیماری، کمزوری میں مبتلا ہیں تو فون پر ہمارے ادارے سے اپوائنٹمنٹ لے کر دواخانے پر تشریف لائیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت کھانے پینے کے اعتدال سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر گفتگو کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔